مجھے یاد یہ پڑتا ہے کہ میں جب 1979 گورنمنٹ کالج لاہور میں داخل ہوا 3rd ایئر میں، تو ابھی چند دن ہی ہوئے تھے، تو ہمارے ایک کلاس فیلو تھے، وہ مجھے کہنے لگے کہ یہاں ایک بہت بڑے مفسر قرآن ہیں، میرے والد صاحب کے استاد محترم ہیں، ضعیف ہو چکے ہیں، تو وہاں ہم ابو جی کا کوئی پیغام ہے، کوئی امانت ہے، وہ انہیں پہنچانی ہے، میرے ساتھ چلو۔ تو ہم کلاس سے فارغ ہو کر زاہد ابن شاکر، وہ ہمارے دوست کا نام تھا، بڑے پاکیزہ صفت سے نیک اور صالح، تو گورنمنٹ کالج سے وہ بالکل قریب ہی ہے، داتا صاحب کے ساتھ ہی گلی میں وہ مدرسہ تھا، کافی 3 4 5 منزلہ، تو سب سے اوپر مسجد تھی۔ خیر ہم اوپر چلے گئے، تو ابھی ظہر کی اذان ہوئی، تو وضو میں نے کیا اور سنتے پڑھ کے میں انتظار میں تھا کہ جماعت ہوگی، تو بیٹھے بیٹھے مجھے جیسا اونگ سی آ گئی نا، مجھے یاد ہے وہ ارغوانی رنگ کا وہ کوٹ پہنا ہوا، نیچے پتلون اور بشرٹ، جو وہاں کا یونیفارم ہے گورنمنٹ کا لاہور کا راوینس کا، تو اس اونگ میں دیکھتا ہوں کہ ایک بزرگ ہے، سبز پگڑی ہے، گلائی مائل چہرہ ہے، نکھرتا ہوا رنگ ہے، تو وہ بالکل میرے جیسا سامنے تشریف فرما ہے، تو میں نے السلام علیکم عرض کی، وعلیکم السلام، تو میں نے عرض کی حضور آپ کون ہیں؟ تو فرمانے لگے میں علی بن عثمان اجویری، یعنی آپ کی مسجد روضہ انور کے بالکل قریب ترین یہ مسجد کی بات ہے۔ پھر مجھے یاد آیا کہ بچپن میں بعض کا تنہا اکیلا، والد صاحب کا کمرہ ہوتا تھا، بڑا سا پلنگ ہوتا تھا، چھوٹی سی بیٹھک تھی ہماری، تو پتہ نہیں کیا اچانک ایسا ہول سا اٹھنا کہ میں اس کمرے میں چلے جانا اور کنڈی لگا کر ان کے بیڈ پہ لیٹ جانا اور روتے جانا، سمجھنا نہیں، بظاہر ایسا ہی ہوتا تھا، گلی سے کوئی لڈو کرارے بیچتا ہوا گزرا ہے، کسی نے سر پہ وہ کھکھڑ بوڑھا اٹھایا ہوا ہے، کوئی جو ہے وہ گولے بیچ رہا ہے، کوئی لچھے بیچ رہا ہے، تو ان کو دیکھ کے پتہ نہیں کیا ہونا کہ یہ کیوں نہیں تعلیم حاصل کرتے، یہ کیوں نہیں پڑھتے، یہ کیوں گلیوں میں اس طرح یہ بھی ترقی کرے، خوشحالی ہو اور عزت کی زندگی گزارے۔ پھر اللہ جانے اس کے بعد کیا ہونا کہ میں اکیلا وہاں جا کے جو ہے وہ روتے رہنا، رو 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 کے جس طرح بندے کی ہچکی نہیں بچ جاتی۔ یہ میرے خیال ہے پہلی، دوسری، تیسری جماعت سے لے کے تقریباً 6ٹھی جماعت تک آلموسٹ، یا 5ویں تک یہ سلسلہ تو جب تھک جانا تو ہچکی کر کے بندہ نہیں، آخری درجے جب آئے تو پھر مجھے اونگ سی آ جانی، ایک بزرگ نظر آنے۔ تو جب میں BA کرنے گورنمنٹ کالج لاہور گیا تو یہ وہ بزرگ تھے، میں نے یہ تھے وہی بابا ہے جو بچپن میں بھی مجھے نظر آتا تھا۔ تو نام فقیر تینا دا باہو قبر جینا دی جیوے ہو، تو یہ میری کوئی سنی سنائی بات نہیں، یہ کوئی جگ بیتی نہیں، ہڈ بیتی ہے۔ تو اس وقت جب آپ نے وہ شفقت فرمائی تو پھر جو ہے وہ 3rd ایئر میں پھر ایک سلسلہ مسلسل چل پڑا، ایک روحانی قربت کا، مجلس کا، صحبت کا، تو اکثر جو ہے میں وہاں رات کو چلا جاتا، ساری رات قرآن پڑھتا رہتا، نفل پڑھنے، تہجد پڑھنی، پھر فجر کی نماز جماعت سے پڑھ کے، کیونکہ عشاء پڑھتے تھے، اس کے بعد درس مکتوبات شریف مولانا محمد سعید احمد نقشبندی، بڑی پیاری سی شخصیت ہے، بزرگ، ہمارے قبلہ عالم کے استاد محترم بھی تھے۔
تو وہ درس مکتوبات شریف دیتے، پھر بعد میں کچھ دیر بیٹھے رہنا، پھر میں نے اپنے معمولات جو تھے وہ کرتے رہنا۔ بعض کا سردی بھی بڑی لگنی کیونکہ کھلی جگہ ہوتی تھی۔ تو اس وقت وہ پرانی مسجد تھی جو 5-6 مرلے آلموسٹ ہوگی جگہ، تو اس دور کی بات۔ تو پھر وہ رات وہاں گزار کے صبح فجر کی نماز پڑھ کے تسبیح لے کے تو پھر واپس آ جانا، قریب ہی ہاسٹل تھا۔ تو کم و بیش یہ سلسلہ کوئی 3-4 سال یہ جاری رہا۔ تو اس دوران ایک قلبی ایسے جب میں نکلتا تھا، اتنا یاد ہے نماز پڑھ کے فجر کی، تو یوں ہوتا تھا جیسے عید کی، جب عید الفطر کا دن ہو، جس نے سارے روزے رکھے ہوں، تو وہ نماز بھی فجر کی پڑھی ہو، تو نئے کپڑے پہن کے نہا دھو کے جب کوئی عید پڑھنے جاتا ہے نا، تو جو کیفیت ہوتی ہے نا قلب کی، عیدی بھی جیب میں ہو اور سیویاں بھی کھا کے گیا، تو یہ کیفیت مجھ پہ ہوتی ہے۔